حق باتیں تو حاجی جی سب کو کڑوی لگتی ہیں، حق کہنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، حق کہنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، اور حق سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم حق بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بتاؤ کیا حق بیان نہیں کر رہے ہیں؟ بتاؤ کیا حق نے بیان کیا؟ کون سی نے حق کہی تھی بتاؤ؟ درود پاک پڑھنے، امام کی خدمت کریں، امام سے محبت کریں۔ آپ محبت کرتے ہیں، میں نے پہلے ہی بات کہی، آپ اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور کرنا چاہیے اور زیادہ کریں تاکہ امام کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو اور وہ دین کی خدمت اپنے دل سے کرے، اور جب اس کا پیٹ بھرے گا تو خدمت اپنے دل سے کرے گا، اور جب دل سے کرے گا تو وہ لوگوں کو اثر پیدا کرے گا، بچوں کو بھی اس کو اچھے سے پڑھائے گا، اور بچوں کو جب پڑھائے گا تو دل سے پڑھائے گا تو انشاءاللہ وہ بچے عالم دین بنیں گے، قاری قرآن بنیں گے۔ جبھی تو آج ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آج حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، تمہاری اوقات کیا تھی، تم کیا تھے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم وہ تھے جو کربلا کے میدان میں تم نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، ارے تم تو وہ تھے جو بدر کے میدان میں تم کامیاب ہو گئے، احد کے میدان میں تم کامیاب ہو گئے، ارے تم وہ تھے جو لوگ تمہارے سامنے زانو ادب دے کیا کرتے تھے، ارے تم تو وہ تھے جو لوگ تمہارے خطبے پڑھتے تھے، تم تو وہ تھے جو لوگ تمہارے سامنے زانو ادب دے کیا کرتے تھے، ارے تم ہی تو وہ تھے جو لوگ تمہاری شان میں خطبے پڑھتے تھے۔ امریکہ تمہارا تھا، افریقہ تمہارا تھا، یہ دنیا تمہاری تھی، عقبہ بھی تمہارا تھا، دنیا بھی تمہاری تھی، اس لیے نہیں کہ تم ڈاکٹر تھے، اس لیے نہیں کہ تم انجینئر تھے، تم پروفیسر تھے، بلکہ اس لیے تم اپنے نبی کے غلام تھے اور تم اپنے نبی کے وفادار تم تم نے اپنی تاریخ پڑھی کہاں ہے؟ تمہارے لوگ اس لیے چرچے نہیں کرتے تھے، آج یہی تو ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، جبھی تو ہم جو ہے کامیاب نہیں ہیں۔ آج دیکھ لو یہی وجہ ہے، ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمان کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے، ایک بھائی کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے۔ درد جب سینے میں ہوگا تو قسم خدا کی سرکار کی حدیث پاک ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے حسن زن۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اپنے ہی، اور حالات کیا تھے، لوگ تمہارے خطبے پڑھ لیتے، اس لیے نہیں کہ تم مسلمان ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پیسے والے ہو، نہیں، اس لیے تم اپنے نبی کے وفادار امت، اس لیے لوگ خطبے پڑھ لیتے تمہارے۔ آج تمہیں مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے تم اپنے نبی کے وفادار نہیں رہے، تم اپنے نبی کے وفادار نہیں رہے۔ اگر نبی کے وفادار آج بھی ہو جاؤ تو یہ دنیا تمہارے خطبے پڑے گی، یہ دنیا تمہارے خطبے پڑے گی۔ ایک پلیٹ فارم پر اگر آج بھی آ جاؤ تو قسم خدا کی آج بھی دنیا تمہارے سامنے زانو ادب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو اگر مضبوط سے تم تھام لو تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج جو تم کہہ رہے ہو نا، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں یوں کرایا جا رہا ہے، یوں کیا جا رہا ہے، میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں سنو، نہ اسلام کو کل مٹایا تھا، نہ آج کوئی مٹا سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی مٹا سکتا ہے۔ مسجدیں کل بھی آباد تھیں، آج بھی آباد ہیں، صبح قیامت تک آباد رہیں گی۔ اسلام کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ نہ سید صاحب نے لیا ہے، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی مفتی نے لیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ رب کعبہ نے لیا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ نے لی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا۔ راشد رضا بس پیغام دے کر جاتا ہے، اسلام واز not in a danger, Islam is not in a danger, and inshallah Islam will be never in danger۔ اسلام کل بھی خطرے میں نہیں تھا، اسلام آج بھی خطرے میں نہیں ہے، اسلام صبح قیامت تک خطرے میں نہیں رہے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے بچوں کو تعلیم دو اور خود کو بدلو۔ اپنے آپ کو بدلو گے تو انشاءاللہ تم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہو، اور تم قیامت میں بھی کامیاب ہوگے۔ بچے کی دستار بندی جناب حافظ تہذیب، اس بچے کی دستار بندی قابل مبارکباد ہے، وہ بچہ بھی اور اس کے والد جناب یوسف بھائی، اور اس سے زیادہ
मुबारकबाद के लायक हैं जनाब हाफिज कारी निसार अहमद साहब क़िबला, जिन्होंने मेहनत व मशक्क़त करने के बाद इस बच्चे को इस काबिल बनाया। बच्चा ये कोरा था, कुछ नहीं आता था, और कारी निसार साहब ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त की और करने के बाद कुरान अज़ीम को इस बच्चे के सीने में महफूज करा दिया, और गालिबन कुरान शरीफ भी इसी साल सुनाएंगे। तो ये आप छोटी बात समझ रहे, बहुत बड़ी बात है कि बच्चा उसी साल कुरान को मुकम्मल करे और फिर उसी साल सुना दे। बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में, आज के वक्त में तो बहुत बड़ी बात है मेरी नजर में। वरना मालूम ये होता है हाफिज साहब, मालूम ये होता है कि बच्चा एक साल पूरा दौर निकालता तब कहीं जाके इस लायक बन पाता सुनाने के लिए। ये हमारे कारी निसार साहब, इनकी ये मेहनतें हैं, ये पता चलता है ना। पढ़ाने वालों का तो अलग ही पता चल जाता है, जो मेहनत करते हैं उनका पता अलग ही चल जाता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है। जब मेहनत कोई करता है तो उसकी मेहनत जाया नहीं जाती है, बल्कि अल्लाह ताला उसका सिला देता है। मगर हम लोग इस चीज को समझते कहाँ हैं कि हुफ़्फ़ाज़ कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, क़ुर्रा कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, एक आलिम दीन कितनी मेहनत करता है बच्चों के साथ। जनाब कारी निसार साहब अपने बच्चों का चैन सुकून, अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का, सबका साथ छोड़ के तब कहीं जाके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाती हैं। होंगे कहीं भी, लेकिन नजर और दिल और दिमाग रहता है दरसगाह पे। ऐसी नहीं पढ़ा दिया जाता है। सुबह ही उठते हैं, उठने के बाद नमाज से पहले बच्चों को उठाना, खुद भी उठना, और एक दिन दो दिन नहीं, कंटिन्यू 30 दिन 12 महीने, और फिर अपना भी पढ़ना। ये कमाल की बात नहीं है तो क्या है, आप बताएं मुझे। इसमें जनाब यूसुफ भाई का कोई कमाल नहीं है। सच बात तो ये है, यूसुफ भाई का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो कारी निसार साहब का है, जो इनके बच्चे को इस लायक बना दिया। अगर जिंदगी भर यूसुफ भाई अगर कारी निसार साहब की खिदमत पे खिदमत, खिदमत पे खिदमत, खिदमत पे खिदमत करते रहे, तब भी इनका एहसान नहीं उतार सकता। और ये हकीकत पर मबनी है। क्योंकि इसलिए इल्म जो है, इल्म बताता है ना, इल्म जो है वही निखार पैदा करता है ना। इल्म जब इंसान के पास होता है तब उसको मालूम होता है वालिदैन की इज्जत कैसे करना चाहिए। जब बच्चे के पास इल्म होता है तो नमाज के फराइज को मालूम होता है। जब बच्चे के पास इल्म होता है तो नमाज के शराइत को वो जानता है। जब बच्चे के पास इल्म होता है तो वो जो है नमाज को सही तरीके से पढ़ता है। जब इल्म होता है तो नमाजों को दुरुस्त पढ़ता है। जब इल्म होता है तो उसको मालूम होता है मस्जिद का अदब कैसे होना चाहिए। जब इल्म होता है तब उसको मालूम होता है बड़ों का अदब कैसे करना चाहिए। जब इल्म होता है तब मालूम होता है बच्चों पर शफकत कैसे करना चाहिए। जब इल्म होता है तो मालूम ये होता है उसको कि उस्ताद का अदब कैसे होना चाहिए। जब इल्म होता है तब मालूम होता है हमें मस्जिदों में नमाजें कैसे पढ़ाना चाहिए। जब इल्म होता है तो अपने गांव के अंदर वो सुधार पैदा करता है। जब इल्म होता है एक बच्चे के सीने में जब वो हाफिज़ कुरान बनता है तो मालूम ये होता है अपने घर को भी सुधारता है और अपने गांव को भी सुधारता है। तो मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, आओ सुनो। हालांकि मुझे तकरीर तो, मेरी तकरीर ये था कि जब मेरी तकरीर आपके समझ में आती तो कम से कम 2 घंटे होते, मगर फिर भी आधे घंटे में मैं अपनी बात समेटूंगा। आओ सुनो, जब बात आ गई है तो सुनो। हमने मदरसों को बड़ा हकीर समझ रखा है, हमने मदरसों को बड़ा हकीर जान लिया है, और हम ये सोचते हैं यार ये मदरसे क्या है। आओ सुनो, तारीख सुनो, हवाई फायरिंग नहीं, तारीख सुनो। 1000 साल पहले न कोई यूनिवर्सिटी थी। खामखाई की बातें करने से कोई फायदा हासिल नहीं होता। तारीख के पन्ने उलट कर देखो,
آج بھی تاریخ آئینہ دکھاتی ہے، تاریخ آئینہ دکھاتی ہے، تاریخ سچ بولتی ہے ہمیشہ، تاریخ جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ 1000 سال پہلے نہ تو کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی ہائی اسکول تھا، نہ سیکنڈری اسکول تھا، نہ شکشا تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بتاؤ جب کوئی کالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، اور کوئی جو شکشا کا نام نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، تو پھر 1000 سال پہلے مسلمان سائنسداں سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ بن کر کہاں سے آتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1000 سال پہلے کہاں سے بن کر آیا؟ اب ذرا غور و فکر کریں، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، اور یونیورسٹی کا قیام کب ہوا؟ 1088 میں اٹلی میں۔ چہرہ بتا رہا ہے ماشاءاللہ علیہ رسول، چہرہ دیکھ کر، اگر عالموں کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد نہیں آئے تو پھر کیا یاد آئے؟ ماشاءاللہ، بس زیادہ نہیں، 15-20 منٹ مجھے برداشت۔ درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ذرا غور و فکر کریں، پہلی یونیورسٹی کا قیام کب ہوا؟ 1088 میں۔ کتنے میں ہوا؟ 1088 میں۔ کہاں بنی؟ اٹلی میں۔ اور 1096 میں آکسفورڈ یونیورسٹی بنی، اور اس سے پہلے نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی ہائی اسکول تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا اس وقت میں، مگر پھر بھی سائنس تھا تو سبحان اللہ، ٹیکنالوجی تھا سبحان اللہ، فزکس والے تھے سبحان اللہ۔ اور کہاں سے آئے؟ پہلا مدرسہ، پہلا مدرسہ، سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ پہلا مدرسہ مکہ شریف میں حضرت ارقم کے گھر میں بنا، سبحان اللہ، اور جو خفیہ طریقے سے تھا، علل اعلان نہیں تھا، خفیہ طریقے سے تھا، علل اعلان نہیں تھا۔ اور دوسرا مدرسہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مدینہ شریف میں بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور و فکر کرو اور ذہن کو حاضر کرو، اے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ٹھیک 1000 سال سے پہلے، مطلب یہ 500 سال پہلے کوئی یونیورسٹی تھی نہیں تھی، مگر میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں 500 سال پہلے مدرسہ تھا، سبحان اللہ، مدرسہ تھا سبحان اللہ۔ اور مدرسہ تھا تو وہ مدرسے کے طالب علم جو کہ فزکس میں بھی ماہر تھے، سائنس میں بھی ماہر تھے، زیولوجی میں بھی ماہر تھے، وہ کیمسٹری میں بھی ماہر تھے، وہ دنیا کے علوم میں ماہر تھے، اور دنیا کے علوم میں ماہر ہونے کے بعد وہ دنیا کے پردے پر چھا جائے، اور پوری دنیا کو انہوں نے یہ تصور دے دیا، مدرسے کا تصور دے دیا، اور پوری دنیا میں جس طرف دیکھو اس طرف مدرسہ 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 مدرسہ، سبحان اللہ۔ اور جناب یہ مدرسہ کوئی 4 دیواری کا نام نہیں ہے، مدرسہ سپاہیوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ بینچ کا نام نہیں ہے، مدرسہ 4 دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جنتی عمل ہے، سبحان اللہ، یہ جنتی عمل ہے، سبحان اللہ۔ اگر کسی کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم مدرسے کو مٹا دیں تو مدرسہ نہیں مٹ سکتا ہے، کیونکہ اس لیے ہمیں مدرسے کا تصور جنت سے ملتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب مدرسے کا تصور ہمیں جنت سے ملتا ہے تو مدرسہ ویک تو ہو سکتا ہے مگر مدرسہ ختم نہیں، مدرسہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، ویک تو ہو سکتا ہے۔ دنیا چاہتی ہے ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، دنیا چاہتی ہے ان مدرسوں کو مسمار کر دیا جائے، دنیا چاہتی ہے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر قسم خدا کی یہ جنتی عمل ہے، نہ یہ کل ختم ہوا تھا، نہ آج ختم ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ختم۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، کیونکہ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم عطا کیے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو تمام
आसमानों के उलूम अता फरमा दिए, सुभान अल्लाह। अस्मा व मुसम्मियात के इल्म अता फरमा दिए। और बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है अल्लाह ताला ने आपको 6 लाख या 7 लाख ज़बानों का एक्सपर्ट बना दिया, सुभान सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख ज़बानों का एक्सपर्ट बना दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते हो ना? आप कॉलेज में पढ़ते हो ना? अरे आप यहाँ पर मेरे ख्याल से MA वाले भी बैठे हुए हैं, BA वाले भी बैठे हुए, इंटर वाले भी बैठे हुए। सुनो, पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी ज़बानें? 2462। इस वक्त में आज के जो रिसर्च है, पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। और सब ये कहते हैं ये हमारी है, ये हमारी है। इज माइंड, इज माइंड, इज माइंड, इज माइंड, ये मेरी है, ये मेरी है। उन 2462 में भी घपला है, उन 2462 में भी घपला है। मगर मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, आज के वक्त में हर आदमी कह रहा है ये मेरी ज़बान है, ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी भाषा है। मगर कसम खुदा की ये कह रहे हैं ये हमारी है, ये हमारी है। मगर राशिद रज़ा जमाली कहता है ये किसी के बाप की नहीं है, ये हमारे बाप की ज़बान है। ये किसी के बाप की ज़बान नहीं है, ये हमारे बाप। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, तुम इल्म की कदर नहीं करते हो, तुम इल्म को नहीं समझते हो। इल्म की कदर किया करो। आओ सुनो, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा किया, सुभान अल्लाह, जब दुनिया में भेजा और भेजने के बाद में कहा ए आदम तुम दुनिया में जाओगे। दुनिया में जाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उलूम अता किए, सुभान अल्लाह। और कैसे उलूम अता किए? आपको एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया, सुभान अल्लाह। खेती बाड़ी करने वाले बैठे हो, नहीं बैठे हो? सब किसानों सुनो, हजरत आदम ने किसानी की, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतना इल्म अता कर दिया और हजरत आदम को बताया ए आदम सुनो, जब तुम दुनिया में जाओगे तो सुनो, ये जमीन फूल की है, ये जमीन अव्वल है, ये जमीन जो है वो दोयम है। यहाँ पर उपज ऐसे होगी, यहाँ गेहूं ऐसे पैदा होगा, यहाँ पर बीज ऐसे डाला जाएगा, यहाँ पर पौधा ऐसे उगेगा, सुभान अल्लाह। कटाई ऐसे होगी, नराई ऐसे होगी, इसका दाना ऐसे निकलेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया, साइंसदां आज भी हैरान हैं। जब पहाड़ों पर कश्ती के कुछ टुकड़े मिलने के बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब उनको पढ़ने के बाद में लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे कि ये बताओ, जबकि साइंस नहीं था, सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में 300 गज की कश्ती जो है वो बनाकर तैयार कर दी। हैरान हो गए, परेशान हो गए साइंसदां कि जब साइंस नहीं था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 300 गज की कश्ती वो भी साल की लकड़ी से 2 साल में तैयार किया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअल्लमनाहु सनाता लबूसिल्लकुम, हमने दाऊद को सेरागरी का इल्म अता फरमाया, सुभान अल्लाह। इतना इल्म अता फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब चलते और चलने के बाद अगर लोहे को टुकड़े को उठाने के बाद में उसको इस तरह से बट देते तो सरिया बन जाता। अरे नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? सरिया अगर लोहे को बट देते तो सरिया बन जाता, अगर हाथों को घुमाते तो एंगल बन जाता, उंगलियों को गोल करते तो सुभान अल्लाह। जरा और तो करे, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, अब जरा और फिक्र करो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया कि रात को कोई ख्वाब देखता और सुबह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको टारगेट बता देते। सुभान
ذرا غور و فکر کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر کوڑی آتا آپ ہاتھ لگاتے تو صحیح ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نابینا آتا آپ ہاتھ لگاتے تو بینائی آ جاتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہاں تک کہ علم عطا فرمایا کہ اگر آپ مردے کو ہاتھ لگاتے تو وہ بھی زندہ ہوتا، وہ بھی زندہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں انبیاء و مرسلین آئے، مگر ذرا غور و فکر کرو، جتنے بھی نبی آئے تمام کے تمام عالم بن کر آئے، مگر ٹیچر بن کے کوئی آفیشیلی اگر کوئی ٹیچر بن کر آیا ہے تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور و فکر تو کرو، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں معلم بن کر آیا ہوں، میں ٹیچر بن کر آیا ہوں، تمام نے یہ کہا اللہ نے ہمیں عالم بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کی قوم نے ان کو ستایا، جب ان کی قوم نے ان پر ظلم کیا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربی لا تذرنی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے مولا اب سر سے پانی اوپر ہو گیا ہے، اے مولا اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ تو قسم خدا کی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ اس قوم پر پتھر برسائے گئے، اس قوم کو ہلاک و برباد کیا گیا، اور کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، سبحان اللہ، جب میرے نبی کی باری آئی، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اور کپڑا کھینچا گیا، آنکھیں باہر آ گئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے نبی پر بچوں نے پتھر برسائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے پتھر برسائے، میرے نبی نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا غور و فکر کرو، اوجھیاں آپ پر ڈالی گئیں، آپ نے بد دعا نہیں کی، اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہنستے تھے کہ یہ پاگل آ رہا ہے، پاگل آ رہا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں کی، اللہ اکبر۔ طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، کہا کہ تمام لوگ عالم بن کر آئے تھے اور میں ٹیچر بن کر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی مشیت کیا تھی؟ بس یہ نقطہ سن لو اور بات ختم کر لو۔ اللہ کی مشیت کیا تھی؟ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ٹیچر اسی کو بنایا جائے گا جو صبر کرنے والا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ٹیچر، معلم کتنا صبر کرتا ہے یہ تو ہم سے پوچھو، سید صاحب سے پوچھو، قاری نثار صاحب سے پوچھو، کتنا لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہو تم لوگ، اپنے اماموں پر کتنا ظلم کرتے ہو، عالم دین پر کتنا ظلم کرتے ہو، پھر بھی یہ صبر کر رہا ہے؟ بتاؤ آپ مجھے، پھر بھی یہ صبر کرتا ہے کیوں؟ آپ غور و فکر کریں، بس یہ نقطہ سن لیں اور بات کو ختم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ جناب دنیا تو دنیا، اور جب قبر سے جاؤ گے نا، دنیا سے جاؤ گے اور قبر میں جاؤ گے تو تمہاری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایسا وقت ان قریب ہے کہ دیکھ لینا کہ تمہیں قبرستان پہنچانے تک کوئی عالم نہیں ہے، جتنا تم ظلم کر رہے ہو عالم۔ اور سنو، ذہن کو حاضر کرو، صرف 5 منٹ میں اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ آج جتنا ظلم کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں حساب نہیں دینا ہے؟ ذرا ذرا سی باتوں پر امام پر تم ظلم کرتے ہو، ذرا ذرا سی باتوں پر تم جو ہے امام پر انگشت نمائی کرتے ہو۔ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب تک کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے جب تک ایسے نہیں دیکھ لے جیسے دھاگے میں سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، جب تک ایسے نہیں دیکھ لے۔ لیکن نہیں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ اور ایک بات اور سن لو، اپنے اماموں کی قدر کیا کرو۔ ہمیں بلایا اپنے جلسے میں، سید صاحب معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور عالموں کو آپ بلاتے ہو جلسے میں، 10-10 ہزار روپے دیتے ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات بھی، ہمیں بلا رہے ہو، ہمیں بھی آپ پیسہ دو گے، سید صاحب کو بھی، یا اور کسی مفکر کو یا محدث کو یا آپ کسی بھی عالم دین کو بلا رہے ہو، 1 گھنٹہ تقریر کر کے گیا اور اس نے کیا کرا؟ تمہیں ہنسایا۔
آج کے حالات اسٹیجوں کے یہی ہیں، تمہیں ہنسا تم خوش ہو رہے، ارے بہت اچھی تقریر کری، بہت اچھی تقریر کریے، اور ہنسا کے گیا اسٹیج پہ سے۔ اور آج یہ کام ختم ہونا چاہیے اسٹیجوں پہ، جو لفظی ہے موضوع روایت سے بیان ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اب عوام بھی یہی ایسی چاہتی ہے، عوام بھی سدھرنا نہیں چاہتی ہے یار۔ پھر کہہ رہی ہے ارے عالموں کی زبان میں اثر نہیں رہا، اثر تو پھر پیٹ میں نہیں رہا، جو پیٹ میں حرام کھائے بیٹھا ہے، جو حرام کا لقمہ کھائے بیٹھا ہے، اثر تو تیرے نہیں ہو رہا ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو تیرے اندر نہیں ہے؟ بتا مجھے، کون سا ایسا گناہ ہے جو تیرے اندر نہیں ہے؟ چوری تو کر رہا ہے، شراب تو پی رہا ہے، جھوٹ تو بول رہا ہے، غیبت تو کر رہا ہے، دوسروں کی مینٹ تو کاٹ رہا ہے، دوسروں کے کھیتوں میں نقصان تو کر رہا ہے، اور میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ایک کے دو بنانے کے چکر میں تو لگا ہوا ہے۔ پھر کہہ رہا ہو عالم، ارے بھائی عالم اثر نہیں، اثر تمہارے پیٹ میں نہیں ہے، اگر حلال کھاتے تو اثر کرتے۔ سنو، ہم 10,000 روپے ان کو دیتے ہیں، مت دو، مت بلاؤ، اور جو تمہارا امام ہر جمعے کو نئی تقریر، ہر جمعے کو تمہاری اصلاح کرتا ہے، اس کے لیے 500 روپے دیتے ہوئے تمہارا دم نکلتا ہے، 1000 روپے اس کو 10,000 روپے دے رہے جو ایک تقریر 10 جگہ کر دے، اور جو امام تمہاری یہاں خدمت کر رہا ہے، ہر جمعے کو نئی تقریر، 8 دن بیچارہ تیاری کر رہا ہے، کہیں یہ کتاب، کہیں وہ کتاب، کہیں یہ کتاب، کہیں وہ کتاب، اور پھر اس کے بعد تمہیں سنا رہا ہے، اور سنانے کے بعد میں اس کو تم 500 روپے دیتے ہوئے تمہارا دم نکلتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، بلکہ تمہیں چاہیے یہ اگر 10,000 اس کو دے رہے تو 10,000 اپنے عالم کو بھی دو، اپنے امام کو بھی دو، تاکہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے، چندہ وہ کرے اور تمہاری اصلاح وہ کرے، تمہارا جلسے کا انتظام وہ کرے، اور 500 روپے دیتے ہوئے تمہارا دم نکلتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا، اس کو بدلو، اپنی تہذیب کو بدلو، اپنے تمدن کو بدلو، اپنے کلچر کو بدلو، اگر نہیں بدلو گے تو یہ دنیا تمہیں بدلے، اور بدل رہی ہے دنیا۔ عالموں کی قدر کرو جناب، اماموں کی قدر کرو، ماشاءاللہ آپ قدردان ہیں، قدر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اور کرو۔ اور ایک امام کو کم سے کم 5 سال روکو، کتنے سال؟ 5 سال۔ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی پردھان بن جاتا ہے، اگر وہ کام نہیں کرے تو اس کو نکال دو گے، ہٹا دو گے؟ ارے بھائی امام کو اگر 5 سال روکو گے تو آنے والی نسلیں، ارے 5 سال میں کم سے کم 2-4 حافظ کر ہی جائے گا یار، صحیح ہے صاحب، 2-4 حافظ قرآن تو کر ہی جائے گا، تو فائدہ تمہارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہر مہینے اگر امام بدلو گے تو پوری زندگی گزر جائے گی، تمہاری آنے والی نسلیں گزر جائیں گی، لیکن ایک بھی حافظ قرآن نہیں بنا پاؤ۔ دین کیوں نہیں آج آ رہا ہے ہمارے اندر؟ آج دین کی باتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، ہم امام کو 1 سال 2 سال روکا اور پھر اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ میری باتیں کڑوی تو ہیں، الحق مرن، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے جناب، اور الحمدللہ اس کی پرواہی نہیں کہ آئندہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، نہیں بلائیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلائیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر میری بات سنیں، بہت دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کسی بھی اچھا امام کو رکھے، پہلے تو یہ سمجھیں اچھا امام رکھیں، اچھا امام رکھیں، اور جو اچھا امام رکھیں گے اس کے اندر دین کا درد ہوگا، اچھی سیلری دیں اس کو، اچھی تنخواہ دیں، اگر تنخواہ کم دیں گے اس کا بھی حساب ہوگا۔ بس سن لو حدیث اور بات ختم کر لو، میرے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما ابنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسب، وفیما انفق، وماذا عمل فیما علم۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب میں میرے بات کیونکہ سید صاحب کو بھی بولنا ہے، 1 بج گیا، انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں بولوں گا۔ بس ایک بات پر عمل کر لو، یہ لاسٹ بات، 1 منٹ میں اپنی بات ختم، کہ ہم کسی بھی امام کو رکھیں گے تو اس کو سیلری پوری دیں۔ اگر آپ اس کو تنخواہ پوری نہیں دے رہے ہیں جس سے اس کے اخراجات پورے ہوں تو بروز قیامت آپ کی پکڑ ہوگی۔ کس کے؟ میرے نہیں تو کیوں؟ کیا بات ہے، بات بتاؤ۔ ہمارے تو پیسے نہیں نکل رہے، تمہارے نکل رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے اوپر تمہارے نکل رہے ہیں، نہیں تمہارے نکل رہے ہیں۔